تو سب سے پہلے کیا ہے؟ خدا اور انسانیت کا رشتہ، اس سے پوچھنا ہے کیا کرنا ہے۔ اور کمال کی بات، خدا آپ کو نہ ترقی سے روکتا ہے نہ انسانیت کی خدمت سے روکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کرو، لیکن کس کو خوش کرنے کے لیے کرو؟ مجھے خوش کرنا۔ مجھے اگر بیچ سے نکالو گے پھر کروڑوں خربوں لوگوں کو تم کھانا کھلا دو، انہی سے اجر مانگنا، مجھ سے تمہیں ملنے والا کچھ بھی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آدھی کھجور بھی صدقہ کر کے اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو۔ لیکن یہ آدھی کھجور کس کے لیے خرچ کر رہے ہو؟ خدا کو خوش کرنے کے لیے۔ کھلا کس کو رہے ہو؟ خدا کو نہیں، غریب کو۔ لیکن کروڑوں انسانوں کو بھی کھانا کھلا دیا، انسانوں کو خوش کرنے کے لیے۔ خدا بیچ سے نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں انسانوں کے لیے کیا، اجر کون دے گا؟ انسان دے۔ ایوارڈ ان سے لے لینا، میرے پاس 2 ٹکے کا بھی تمہارے لیے اجر بولو نہیں ہے۔ تو ہمیں تو ہر چیز میں خدا کو لانا پڑے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ساری کائنات انسانوں کے لیے اور انسان کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کیا زبردست آیت ہے، خدا کی قسم۔ یہ آیت جس کے پاس نہیں ہے نا، اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے زندگی گزارنی کیسی ہے، میرا اگلا قدم ہوگا کہاں، وہ اندھیروں میں بھٹکتا پھرے گا۔ آپ سمجھ رہے ہو کہ مائیکل جیکسن کامیاب تھا؟ خدا کی قسم مائیکل جیکسن سے آپ چھپڑ میں چھاؤں میں لے جا کے اکیلے میں پوچھتے نا، وہ کہتا میں ڈپریشن کا مریض ہوں، میں کامیاب نہیں، کیونکہ مجھے موت کا ہر وقت کھٹکا لگا ہوا ہے، کیونکہ میری یہ ساری ترقی مرتے ہی دھڑام سے کہاں آنے والی ہے؟ نیچے آگے بڑھاپا کھڑا ہوا ہے۔ جو موت سے بچنے کے لیے گلفز پہن رہا ہے اس کو موت کا ڈر کتنا ہوگا؟ تو ٹینشن میں نہیں ہوگا کیا وہ؟ جس آدمی کو پتا ہے یار میں ترقیاں کرتے کرتے کہیں پہنچا، کل مجھے قبر میں پھینک کے آنا ہے انہوں نے، اس کو تو اپنا مستقبل، ایک آدمی پھانسی کے پھندے پہ چڑھنے والا ہے اور اس کو پتا ہے کہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ اب اس کو ترقیاں مل رہی ہیں، ایوارڈ مل رہے ہیں، عزت مل رہی ہے، خوش ہوگا وہ؟ اندر اندر نہ ایک غم اس کو کھائے گا کہ بیٹا آنا کہاں ہے؟ پھندے پہ۔ بلکہ اس کی اور آسان مثال دوں، کراچی سے کسی کو پشاور لے کے جا رہے ہیں پھندے پہ لٹکانے کے لیے، مجرم کو پھانسی کے پھندے پہ۔ اب یہاں اس کو ٹرین میں بڑا پروٹوکول مل رہا ہے، عزت مل رہی ہے، لوگ سیلفیاں لے رہے ہیں، لوگوں کو نہیں پتا ہونے والا کیا ہے، لیکن اس کو پتا ہے۔ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا ترقیاں مل رہی ہیں، لیکن یہ ترقیاں اس کی خوشیوں میں اضافہ کر رہی ہیں یا ڈپریشن میں اضافہ؟ کیونکہ اس کو پتا ہے میرے قدم کہاں جا رہے ہیں؟ پھندے کی طرف۔ یاد رکھو ہر کافر کے دل میں یہ بات ہے، میں جتنی بھی ترقی کر لوں میرے قدم روز بروز کہاں جا رہے ہیں؟ موت، اور موت سے پہلے بڑھاپے کی طرف، اور بڑھاپے میں سارے مزے کیا ہونے والے ہیں؟ کرکرے۔ میں نے ان ملکوں میں جن کو آپ دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ سمجھتے ہو، وہاں میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا ہے کہ یہاں پیشنٹ سب سے زیادہ کس کے ہیں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں اسٹریس اور ڈپریشن کے سب سے زیادہ یہاں پیشنٹ۔ آپ ہمارے یہاں جاؤ، سب سے زیادہ پیشنٹ کھانسی کے، نزلے کے نظر آئیں گے، کینسر کے، وہ بھی اپنی حماقتیں کر کر کے، گٹکے کھا کھا کے کینسر کے پیشنٹ۔ ڈپریشن والے سارے کام یہاں ہیں، پھر بھی اتنی ڈپریشن نہیں ہے جتنی وہاں۔ ڈپریشن لیس زندگی ہے، پھر بھی ڈپریشن ہے۔ کھوپڑی میں آنے والی بات ہے یار، تمہیں جب شہوت تمہارے دماغ پہ چڑھتی ہے تم نائٹ کلب چلے جاتے ہو، یہاں تو بیٹھا ہوگا کنڈی لگا کے کانپ رہا ہوگا، ابا سے بھی ڈر رہا ہوگا، ہسٹری بھی چیک کر رہا ہوگا، اور توبہ استغفار بھی کر رہا ہوگا صبح اٹھ کے۔ اور ان کے پاس تو کھلا اوپن ہے بھائی، کوئی آر دلانے والا بھی نہیں ہے، جو چاہو تم کرو یار۔ تم بے روزگار ہو اس پہ بھی تمہیں ثواب ملتا ہے۔ آسٹریلیا میں بے روزگار کو $3000 ملتے تھے اس وقت، پتہ نہیں کتنے مل رہے ہوں گے۔ بے روزگار ہونا بھی ثواب کی بات ہے۔ آپ بے روزگار ہیں، گورنمنٹ کہتی بہت افسوس کی بات ہے، ہمیں افسوس ہو رہا ہے، آپ یہ $3000 ہم سے لیا کریں، پھر بھی خودکشی کر رہے یار تم تو۔ خیر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے بھائی آپ کو خدا کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا۔ تو اللہ میاں کہتے ہیں میں نے جو تمہیں پیدا کیا نا، تو یہ جو آیت ہے نا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے ہمارے سارے مسئلے حل کر دیے۔ اور جو میں بیان لے کے چلا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے، اس آیت نے وہ مسئلہ ہمارا حل کر دیا، ہمیں بتا دیا تمہارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ سورہ ملک اٹھا کے دیکھیں، لیبلوکم، اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، ایکم احسن عملا، تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے اور برا کون کرتا ہے۔ اللہ تمہاری عمل کو دیکھنا چاہتا ہے، اچھا کون ہے برا کون ہے۔
اللہ نہ دولت کو دیکھنا چاہتا ہے نہ صحت کو دیکھنا چاہتا ہے. صحت کامیابی ہوتی تو ایوب علیہ السلام معاذ اللہ ناکام تھے, وہ تو ساری زندگی کس میں گزرے؟ بیماریوں میں گزرے. آپ کی چاہتوں کو پورا ہونا اگر کامیابی ہوتی تو یعقوب علیہ السلام معاذ اللہ ناکام تھے, وہ تو بچپن میں ان کا بچہ گم گیا, بڑھاپے میں جا کے ملا ہے ان کو. ساری زندگی بچے کے بغیر روتے روتے گزری, لیکن ناکام تھے یا کامیاب تھے؟ کامیاب تھے وہ. کیوں؟ عمل اچھا تھا. صبر, بے صبری برا عمل ہے, صبر کیا ہے؟ اچھا عمل. بچہ گم گیا, انہوں نے صبر کیا, اللہ نے کیا کر دیا ان کو؟ کامیاب کر دیا. سلیمان علیہ السلام کی زندگی دولت میں اور حکومت میں گزری, وہ بھی کامیاب تھے. کیوں کامیاب تھے؟ دولت اور حکومت میں اللہ کو بھولے نہیں, بلکہ اللہ کو آپ نے یاد رکھا, کیونکہ یہ بھی آزمائش ہے. پیسہ آتا ہے تو اللہ آپ کی ڈکشنری سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. پیسہ آنا بھی آزمائش, پیسے کا جانا بھی آزمائش, صحت کا آنا بھی آزمائش, صحت کا نہ آنا بھی آزمائش. آپ کے مسائل حل ہو جائیں تو بھی آزمائش, مسائل حل نہیں ہو رہے تو بھی آزمائش. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس کنڈیشن میں ہے اس کنڈیشن میں خدا کے حکم کو فالو کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے. اگر کر رہے ہو تو کنڈیشن میں مت پڑو, خدا کے حکم کو فالو کر رہے ہو تو جس بھی کنڈیشن میں ہو آپ کامیاب ہو, چاہے دولت میں ہو چاہے غربت میں ہو. حضرت عثمان دولت مند تھے, جنتی. حضرت ابو ہریرہ غریب تھے, عبداللہ بن مسعود غریب تھے, پھر بھی کیا ہیں؟ جنتی ہیں. تو اگر مسئلہ دولت ہوتا تو سارے صحابہ دولت کی فکر میں لگے ہوتے کہ یار یہ عثمان غنی بن گئے, ہم غریب ہیں, ہمارے پاس تو کھانے کو روٹی نہیں ہے. اور اگر غربت کامیابی ہوتی تو حضرت عثمان غریب بن جاتے, کہتے سارا بزنس ختم کرو, غریبوں والی زندگی گزارو. ہمارا بڑا مسئلہ یہ بھائی, جس کام کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے نا, کمپنی نے بھیجا تھا تو وہ کام تو کرو نا. اللہ نے ہمیں بھیجا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اللہ دیکھ رہا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے, یہ دیکھ رہا ہے.